قوم عاد ایک قدیم عرب قوم تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ یہ قوم اپنی طاقت، دولت اور عظیم الشان امارات کے لیے مشہور تھی، لیکن اپنی سرکشی، شرک اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی حقدار ٹھہری۔ آئیے اس قوم کے بارے میں مزید تفصیل سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ عربوں کی ایک قدیم شاخ تھی جو جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے میں، خاص طور پر علاقہ احقاف موجودہ یمن اور عمان کے درمیانی علاقے میں آباد تھی۔ ان کا ذکر سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ الفجر، سورہ شعراء اور دیگر سورتوں میں ملتا ہے۔ قرآن کے مطابق قوم عاد کو اللہ نے بے پناہ طاقت، وسائل اور ترقی کے مواقع عطا کیے تھے۔ سورہ الفجر میں ارشاد ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کے باشندے تھے، جن کے بلند ستون تھے، جن کی نظیر شہروں میں کوئی پیدا نہیں کی گئی تھی۔ یہ آیت ان کی عظیم عمارت اور ترقی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انہیں بلند ستونوں والا شہر کہا گیا جو ان کی شاندار تہذیب اور فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن اور تاریخی روایات سے قوم عاد کے بارے میں درج ذیل خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ وہ جسمانی طور پر بہت طاقتور اور قوی تھے۔ ان کی طاقت کا ذکر سورہ شعراء میں ہے، جہاں ان کے ظلم اور طاقت کے ناجائز استعمال کا ذکر ہے۔ وہ بلند و بالا عمارات اور مضبوط قلعے بنانے میں ماہر تھے۔ ان کا شہر ارم اپنی عظمت کے لیے مشہور تھا۔ ان کے علاقے میں زرخیز زمینیں تھیں اور وہ تجارت اور زراعت میں ترقی یافتہ تھے۔ اللہ نے انہیں باغات، چشموں اور دیگر نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ شرک میں مبتلا تھے اور اللہ کے سوا دیگر معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر اور ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور شرک اور ظلم اور نافرمانی سے منع کیا۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم محض افتراء پرداز ہو۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے اپنی طاقت اور دولت پر گھمنڈ کیا اور کہا کہ کون ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ قوم عاد کا انجام: جب قوم نے سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قرآن میں اس عذاب کو تیز آندھی کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو کئی دن تک جاری رہی۔ سورہ الحاقہ میں ہے، اور عاد کو تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس نے اسے ان پر 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل چھوڑا تو ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس میں گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے تنوں کے خالی ڈھانچے۔ یہ عذاب اتنا شدید تھا کہ ان کی عظیم تہذیب تباہ ہو گئی اور وہ زمین پر نیست و نابود ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تاریخی طور پر قوم عاد کو عربوں کی ایک قدیم قوم سمجھا جاتا ہے جو ممکنہ طور پر 3000 سے 1000 قبل مسیح کے درمیان موجود تھی۔ ان کا تعلق جزیرہ نما عرب کے علاقے احقاف سے تھا جو موجودہ یمن، عمان یا سعودی عرب کے جنوبی حصوں میں ہو سکتا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے اس علاقے میں کچھ ایسی باقیات دریافت کی ہیں جو بلند و بالا ڈھانچوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن ان کا براہ راست تعلق قوم عاد سے ثابت نہیں ہوا۔
سبق اور عبرت۔ قوم عاد کی کہانی سے ہمیں درج ذیل اسباق ملتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کو ماننا، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، طاقت، دولت، ترقی کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر کرنا۔ انبیاء کی بات ماننا اور ان کی دعوت پر عمل کرنا نجات کا راستہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہلاکت ہے، جیسا کہ قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ قوم عاد ایک طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی جسے اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے شرک، تکبر اور ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور ایک شدید آندھی نے ان کی تہذیب کو تباہ کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں اللہ کی قدرت، اس کی نعمتوں کے شکر اور اس کی اطاعت کی اہمیت سکھاتی ہے۔